لا کر ختم کر دیں گے۔ میرے رفیقو، مجھے کوئی یقین دلا دے کہ میں حق پر نہیں تو میں اپنی تلوار صالح کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ آپ حق پر ہیں سلطان محترم، کسی نے کہا۔ ہم حق پر ہیں، دل سے اب وسوسے نکال دیں۔ حلب شہر میں ہر آدمی آگ کا شعلہ بنا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کے دستے دریا پار کر گئے تھے، حلب سامنے نظر آ رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے شہر کو دیکھا، اس کی وسعت، ساخت اور دفاعی انتظامات دیکھے اور جائزہ لیا کہ محاصرہ کیا جائے یا سیدھا حملہ کر کے شہر کے اندر لڑا جائے۔ انہیں ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ شہر کے اندر کی جذباتی کیفیت کیا ہے۔ انہیں توقع تھی کہ شہری چونکہ مسلمان ہیں اس لیے وہ دو مسلمان فوجوں کی جنگ کے خلاف ہوں گے۔ غالباً اسی توقع نے ان سے وہ کارروائی کروائی جس نے انہیں پریشان کر دیا۔ انہوں نے نفری سے نیم محاصرے کی ترتیب میں اپنے دستے آگے بڑھائے۔ لڑائی کی ابتدا تیروں کے تبادلے سے ہوئی، لیکن کچھ ہی دیر بعد انہوں نے محسوس کیا جیسے ان کے دستے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ حلب کے دفاع میں لڑنے والوں کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف سے کم و بیش 200 گھوڑ سوار نکلے تھے۔ انہوں نے سلطان ایوبی کے ایک دستے کے ایک پہلو پر حملہ کر دیا۔ یہ بڑا ہی تیز اور دلیرانہ حملہ تھا جو پیادہ دستے پر کیا گیا تھا۔ ان کے سواروں نے جوابی حلہ بول کر اپنے پیادہ دستے کو بچانے کی نہایت اچھی کوشش کی، لیکن گھوڑوں کے تصادم میں اپنے ہی پیادے کچلے گئے۔ پھر یوں ہونے لگا کہ شہر سے ایک جیش پیادہ یا سوار نکلتا، ان کے پیچھے سے شہر کی منڈیروں اور بلند جگہوں سے تیروں کی بوچھاڑیں آتی اور حملہ کرنے والے جیش سلطان ایوبی کی صفوں میں گھس جاتے۔ حلب کا یہ معرکہ بڑا ہی خون ریز تھا۔ اس کیفیت میں سلطان ایوبی کے 2-3 جاسوس باہر نکل آئے اور سلطان ایوبی کو ڈھونڈتے ان تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ شہریوں کو کس طرح ان کے خلاف بھڑکایا گیا ہے اور شہر کے دفاع میں لڑنے والے اتنے فوجی نہیں جتنے شہری ہیں۔ سلطان ایوبی کو یہ تو پہلے ہی معلوم تھا کہ حلب کے باشندوں پر ان کے خلاف جنگی جنون طاری کیا جا رہا ہے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ شہری اس پاگل پن سے لڑیں گے۔ وہ ان کی دلیری پر اش اش کر اٹھے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگے، یہ ہے مسلمان کی شان، ان کا عسکری جذبہ دیکھو، کفار مسلمان کے اسی جذبے کو ختم کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا۔ انہیں کسی نائب نے مشورہ دیا کہ شہر پر منجنیقوں سے آگ پھینکی جائے۔ سلطان ایوبی نے یہ مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے گھر تباہ ہو جائیں گے، ان کی عورتیں اور بچے مارے جائیں گے، اس لیے میں نے تباہ کار چھاپہ ماروں کو نہیں بھیجا۔ اگر یہ شہر صلیبیوں کا ہوتا تو اب تک شعلوں کی لپیٹ میں اور میرے چھاپہ ماروں کی زد میں ہوتا۔ جو مسلمان میدان جنگ میں آ کر لڑتے اور مرتے ہیں انہیں میں روک نہیں سکتا، اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں انہیں میں مارنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے چند اور دستے آگے بلا کر شہر کو مکمل محاصرے میں لے لیا اور حکم دیا کہ دفاع میں لڑا جائے، حملہ ہو تو روکا جائے، حملہ نہ کیا جائے اور محاصرہ مضبوط رکھا جائے۔ نفری کی بھی کمی تھی اور شہر کو تباہی سے بچانے کا خیال بھی تھا۔ جنوری 1175 عیسوی کا پورا مہینہ محاصرہ جاری رہا۔ حلب کی فوج اور شہریوں نے محاصرہ توڑنے کے لیے حملے کیے، لیکن اب وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ سلطان ایوبی نے اپنے دستوں کی ترتیب اور سکیم بدل دی تھی۔ 1 فروری 1175 عیسوی کی صبح سلطان ایوبی کو اطلاع ملی کہ تریپولی کا صلیبی حکمران ریمانڈ حماد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہیں ریمانڈ کی فوج کی نفری کی اطلاع بھی دی گئی تھی کہ کتنی پیادہ ہے اور کتنی سوار۔ سلطان ایوبی کو پہلے ہی توقع تھی کہ یہ صورت بھی پیدا ہوگی، اس لیے وہ تیار تھے۔ انہوں نے اس کے لیے دستے محفوظ رکھے ہوئے تھے اور ایسی جگہ رکھے ہوئے تھے جہاں سے وہ ریمانڈ کے استقبال کے لیے بر وقت پہنچ سکتے تھے۔ انہوں نے یہ اطلاع ملتے ہی اپنے قاصد کو اس پیغام کے ساتھ ان دستوں کی طرف دوڑا دیا کہ جس قدر جلدی ہو سکے الرستان کے علاقے میں پہنچ کر بلندیوں پر تیر انداز بٹھا دو، سوار دستے پیچھے رکھو، میں آ رہا ہوں۔ اگر صلیبی فوج مجھ سے پہلے آ جائے تو سامنے کی ٹکر نہ لینا، گھات لگانا اور شبخون مارنا۔ الرستان ایک پہاڑی سلسلے کا نام تھا۔ ریمانڈ کو اس میں سے گزر کر آنا تھا۔ ریمانڈ کی پیش قدمی کا دستہ اس کے پلان کے مطابق موزوں تھا۔ وہ حماد تک پہنچ کر سلطان ایوبی کے عقب کے لیے اور رسد وغیرہ کے راستوں کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ پھر صورت یہ ہو جاتی کہ سلطان ایوبی حلب کی فوج اور ریمانڈ کی فوج، جو یقیناً برتر اور زیادہ تھی، کے درمیان پس جاتے۔ انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ حلب کا محاصرہ اٹھا دیا اور اسی نے ان دستوں کو کسی اور سمت روانہ کر دیا۔ خود الرستان کی طرف چلے گئے۔ وہاں کی چوٹیوں پر برف پڑی ہوئی تھی۔ ریمانڈ خوش تھا کہ اس موسم میں سلطان ایوبی کے صحرائی سپاہی اس کے یورپی اور اسی علاقے کے رہنے والے عیسائی سپاہیوں سے نہیں لڑ سکیں گے، مگر وہ آگے آیا تو برف پوش پہاڑی سلسلہ کوہ سے اس پر تیر برسنے لگے۔ یہ اس کے لیے بلائے ناگہانی تھی۔
اس نے لڑے بغیر اپنی فوج پیچھے ہٹا لی۔ اسے ہر جگہ گھات کا خطرہ تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے لڑنے کے انداز سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے بہت پیچھے ہٹ کر پڑاؤ ڈال دیا اور وہ اپنے راستے پر نظر ثانی کرنا چاہتا تھا۔ موسم بگڑ گیا، بارشیں شروع ہو گئیں۔ 7-8 دنوں میں گھوڑوں کا خشک چارہ ختم ہو گیا۔ اناج کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے رسد کا انتظام نہایت اچھا رکھا تھا۔ وہاں تک اسے باقاعدگی سے رسد پہنچ رہی تھی، مگر کئی دن پیچھے سے نہ رسد آئی نہ کوئی اطلاع۔ اس نے قاصد بھیجا جو واپس آ گیا اور یہ پیغام لایا کہ سلطان ایوبی کی فوج نے راستہ روک رکھا ہے۔ ریمانڈ بہت حیران ہوا کہ سلطان ایوبی اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گیا۔ اس نے اپنے 2 افسروں کو پیچھے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ یہ 2 افسر 3-4 روز بعد واپس آئے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ سلطان ایوبی نے رسد کا راستہ روک لیا ہے اور یہ بھی کہ انہوں نے حلب کا محاصرہ اٹھا لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا ہے، ریمانڈ نے کہا۔ فوج کو واپس ٹریپولی لے چلو۔ یہ اطلاع سلطان ایوبی کے لیے حیران کن تھی کہ ریمانڈ لڑے بغیر واپس کوچ کر گیا ہے۔ ریمانڈ نے واپسی کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ دشوار گزار تھا، لیکن وہ اس راستے سے نہیں جانا چاہتا تھا جس سے آیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی سے لڑنے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سلطان ایوبی نے اسے لڑنے کی پوزیشن میں رہنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ اسی سے گھبرا گیا تھا کہ مسلمان فوج اتنی سردی میں ایسی خوبی سے لڑ رہی ہے جیسے صحرا میں لڑتی ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی اس کے عقب میں اور اسد کے راستے میں جا بیٹھے تھے۔ تیسری اور سب سے بڑی وجہ کچھ اور تھی جس کا انکشاف بعد میں ہوا۔ وہ دراصل الصالح اور اس کے امراء کو دھوکہ دے گیا تھا۔ اس نے بے بہا خزانے کی شکل میں اجرت لے لی تھی۔ اسے اب لڑنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کا مقصد، جو صلیبیوں کا بنیادی مقصد تھا، پورا ہو چکا تھا کہ مسلمان آپس میں ٹکرا جائیں۔ صلیبی مسلمان قوم کی فوج کو 2 حصوں میں کاٹ چکے تھے اور ان دونوں حصوں میں جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس کی نیت کا پتہ اس وقت چلا جب ٹریپولی سے اس کا ایلچی الصالح کے نام یہ پیغام لے کر آیا: میں نے وعدہ کیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آپ کو محاصرے میں لیا تو میں محاصرہ توڑ دوں گا۔ مجھے جو ہی اطلاع ملی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حملہ کر دیا ہے، میں خود فوج لے کر آپ کی مدد کو آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے فوراً حلب کا محاصرہ اٹھا لیا۔ میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے، لہٰذا ہمارا وہ فوجی معاہدہ ختم ہو گیا ہے جس کے تحت آپ نے مجھے سونا وغیرہ بھیجا تھا اور اس کے عوض میں نے آپ کو محاصرے سے بچایا۔ میرے فوجی نمائندے اور مشیروں کو فوراً واپس بھیج دیا جائے۔ حلب والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ صلیبی انہیں ڈنگ مار گئے تھے۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ ریمانڈ کو یہ خطرہ بھی نظر آنے لگا تھا کہ سلطان ایوبی اس کے دارالحکومت تریپولی پر حملہ کریں گے، چنانچہ اس نے اپنی راجدھانی کا دفاع مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ الصالح ابھی ناتجربہ کار تھا۔ اس کے 1-2 مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ سلطان ایوبی سے صلح کر لے، مگر سیف الدین اور گمگشتگین وغیرہ نے اسے روکا، یقین دلا کر سمجھوتے اور صلح پر آمادہ نہ ہونے دیا۔ انہی میں سے کسی نے اسے بتایا کہ سلطان ایوبی چند روز کا مہمان ہے، 9 فدائی آ چکے ہیں۔ وہ مذہبی پیشواؤں اور صوفیوں کے بحروپ میں صلاح الدین ایوبی کے پاس یہ درخواست لے کر جا رہے ہیں کہ وہ آپس میں نہ لڑیں اور صلح کر لیں۔ سلطان ایوبی ان کے احترام کے لیے انہیں اپنے پاس بٹھائیں گے، اکیلے ان کی بات سنیں گے اور فدائی انہیں نہایت اطمینان سے قتل کر کے نکل جائیں گے۔ انہوں نے صالح کو یہ خبر سنا کر جھانسا نہیں دیا تھا۔ جس وقت سلطان ایوبی الرستان کے سلسلہ کوہ میں بیٹھے اپنے اگلے حملے کا پلان بنا رہے تھے، حلب میں 9 پیشہ ور فدائی قاتل یہ سوچ رہے تھے کہ انہیں کہاں قتل کیا جائے۔ مصر میں جہاں آج اسوان ڈیم ہے، 800 سال پہلے وہاں ایک خونریز معرکہ لڑا گیا تھا۔ مورخوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی اس لڑائی کا ذکر کیا ہی نہیں، اگر کیا ہے تو صرف اتنا کہ سلطان ایوبی کا ایک جرنیل باغی ہو گیا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی ڈائری میں اس جرنیل کا نام بھی لکھا ہے۔ نام القند تھا۔ وہ مصری مسلمان تھا۔ اس کی ماں سوڈانی تھی۔ شاید یہ سوڈانی خون تھا جس نے اسے سلطان ایوبی کے خلاف بغاوت پر اکسایا تھا۔ اس دور کے وقائی نگاروں اور کاتبوں کی جو غیر مطبوعہ تحریریں ملی ہیں، ان سے اس بغاوت کا پس منظر خاصی حد تک واضح ہو جاتا ہے۔ یہ 1174 عیسوی کے آخر اور 1175 عیسوی کے اوائل کا عرصہ تھا جب سلطان ایوبی مصر سے غیر حاضر تھے۔ اس سے پہلے پوری تفصیل سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نور الدین زنگی مرحوم کی وفات کے فوراً بعد شام کے حالات اس صورت میں بگڑ گئے تھے کہ مفاد پرست امراء نے زنگی مرحوم کے 11 سالہ بیٹے کو سلطنت کی گدی پر بٹھا دیا اور صلیبیوں سے گٹھ جوڑ کر کے خود مختاری کے راستے پر چل پڑے تھے۔
سلطنت اسلامیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر صلیبیوں کے پیٹ میں جا رہی تھی۔ سلطان ایوبی دمشق پہنچے، تھوڑی سی مارکا آرائی اور دمشق کے شہریوں کے تعاون سے انہوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا۔ خلیفہ اور اس کے حواری امراء اور جرنیل حلب کو بھاگ گئے، جہاں انہوں نے صلیبیوں سے جنگی مدد حاصل کی۔ صلیبیوں نے مدد کا جھانسا دے کر مسلمان فوج کو مسلمان فوج سے ٹکرا دیا۔ سلطان ایوبی نے حمص اور حماد کے قلعے سر کر لیے۔ حلب کے محاصرے میں انہیں غیر متوقع مزاحمت کا سامنا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تریپولی کے صلیبی حکمران ریمانڈ نے حملہ کر دیا۔ سلطان ایوبی کو حلب کا محاصرہ اٹھا کر پیچھے آنا پڑا تاکہ صلیبی فوج کو راستے میں روکا جا سکے۔ سلطان ایوبی کے دستوں کی برق رفتاری نے ان کی چال کو کامیاب کیا اور ریمانڈ لڑائی سے منہ پھیر گیا، مگر لڑائی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، اصل جنگ تو یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی ارستان کے سلسلہ کوہ میں اپنی فوج کو پھیلائے ہوئے کھڑے تھے۔ ان کا مقابلہ 3 دشمنوں کے ساتھ تھا، ایک الصالح اور اس کے حواری امراء کی فوج تھی، دوسرے صلیبی فوج اور تیسرا موسم۔ یہ جنوری یا فروری 1175 کے دن تھے، جب پہاڑیوں کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھی، یخ جھکڑ چلتے تھے اور وادیاں ٹھٹر رہی تھیں۔ سلطان ایوبی وہاں اس طرح الجھ گئے تھے جیسے زنجیروں میں جکڑے گئے ہوں۔ مصر کے متعلق وہ مطمئن نہیں تھے۔ وہاں کی فوج کی کمان وہ اپنے بھائی العادل کے سپرد کر رہے تھے۔ اس فوج میں سے سلطان ایوبی نے کمک بھی منگوا لی تھی۔ مصر پر سمندر کی طرف سے صلیبیوں کا اور جنوب سے سوڈانیوں کے حملے کا خطرہ تو تھا ہی، لیکن زیادہ خطرہ صلیبیوں اور سوڈانیوں کی زمین دوز تخریب کاری کا تھا جو مصر میں جاری تھی۔ دشمن کی جاسوسی اور تخریب کاری کو بہت حد تک دبایا جا چکا تھا، مگر یہ کہنا غلط تھا کہ دشمن اس زمین دوز میدان سے بھاگ گیا ہے۔ سلطان ایوبی نے انہی خطروں سے نبردآزما ہونے کے لیے اپنی انٹیلیجنس کے ماہر سربراہ علی بن سفیان کو قاہرہ میں رہنے دیا تھا۔ انہوں نے العادل کو بھی اس ضمن میں بہت سی ہدایات دے دی تھیں، مگر جو جگہ سلطان ایوبی کی غیر حاضری سے خالی ہو گئی تھی اسے العادل اور علی بن سفیان مل کر بھی پر نہیں کر سکتے تھے۔ مصر کی سرحدوں اور ساحل کی دیکھ بھال کے لیے سرحدی دستوں کی چوکیاں اور ان کے پہرے تھے۔ سلطان ایوبی نے العادل کو سرحدوں کے متعلق یہ حکم دیا تھا کہ سوڈانی سرحد پر ذرا سی بھی گڑبڑ کریں تو شدید جنگی نوعیت کی جوابی کارروائی کرو اور سوڈان کے اندر جا کر لڑو۔ مگر ایک ضرورت ایسی تھی جس کی طرف کسی نے بھی توجہ نہیں دی تھی، یہ تھی سرحدی دستوں کی بدلی۔ ان دستوں میں بیشتر سپاہی اور بعض کمانڈر ایسے تھے جو 2 سال سے زیادہ عرصے سے سرحد کی ڈیوٹی پر تھے۔ یہ وہ سپاہی تھے جنہوں نے دشمن سے مار کے لڑے تھے، لہٰذا ان کے دلوں میں دشمن کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی۔ سوڈانیوں کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ان سے پہلے جو دستے سرحد پر تھے وہ اچھے ثابت نہیں ہوئے تھے۔ ان کی موجودگی میں مصر کی منڈی سے اناج اور دیگر ضروری اشیاء سمگل ہو کر سوڈان چلی جاتی تھی۔ سلطان ایوبی نے محاذ سے واپس آ کر ان دستوں کو بدل دیا اور وہ دستے بھیجے تھے جو محاذ سے آئے تھے۔ ان دستوں نے سرحد پر پہنچ کر ادھم بپا کر دیا تھا۔ گشتی پہرے والوں کو کوئی چیز ہلتی نظر آتی تھی تو اسے جا دبوچتے تھے۔ وہ تیز رفتار تھے اور ان کی نظریں عقابی تھیں۔ انہوں نے سرحد صحیح معنوں میں سر بمہر اور مقفل کر دی تھی۔ یہ 2-2.5 سال پہلے کی بات تھی۔ ابتدا میں ان دستوں میں جوش اور جذبہ تھا اور کرنے کو ایک کام بھی تھا جو ایک قسم کی مہم تھی۔ وہ جافشانی سے اس میں مگن رہے۔ چند مہینوں میں ہی انہوں نے یہ مہم سر کر لی اور فارغ ہو گئے۔ یہ فراغت ان کے جذبے کو دیمک کی طرح کھانے لگی۔ سلطان ایوبی ہر پہلو، ہر گوشے اور ہر عنصر پر نظر رکھتے تھے، لیکن سرحدی دستوں کی بدلی اتنی معمولی سی بات تھی جس پر وہ ذاتی توجہ نہ دے سکے۔ سرحدی دستوں کا شعبہ الگ تھا، جس کا کمانڈر سالار کے عہدے کا ایک فرد تھا اور یہ القنص تھا۔ اس کے فرائض میں شامل تھا کہ وہ سال میں 3 بار نہیں تو 2 بار سرحدی دستوں کی بدلی کرتا رہتا۔ اس نے یہ بے حد ضروری کارروائی نہ کی۔ اس کی کوتاہی کے اثرات سامنے آنے لگے۔ سپاہی ایک ہی قسم کے ماحول اور فضا میں اور ایک ہی قسم کی زمین میں رہتے تھے اور پہرے دیتے اکتاہٹ محسوس کرنے لگے۔ سوڈان خاموش تھا، سمگلنگ بند ہو چکی تھی۔ فراغت اور کاہلی سپاہیوں کی نفسیات پر تخریبی اثرات ڈال رہی تھی۔ ان کے لیے کام بھی کوئی نہیں تھا اور ان کے لیے تفریح کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ موسم میں بھی کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ ریت کا سمندر اور ریت کے ٹیلے ایک ہی جیسے تھے جیسے صدیوں سے چلے آ رہے تھے۔ آسمان کا رنگ ایک ہی جیسا رہتا تھا۔ اس کیفیت اور سپاہیوں کے اکتاہٹ کا پہلا اثر یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ گشتی پہرے پر جاتے تو راہ جاتے مسافروں سے یہ پوچھنے کی بجائے کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، وہ ان کے پاس کیا ہے اور انہیں روک کر ان سے گپ شپ لگاتے اور ان سے ادھر ادھر کی باتیں پوچھتے۔ یہ دل بہلانے کا ایک ذریعہ تھا۔
جن چوکیوں کی ذمہ داری کے علاقے میں کوئی گاؤں تھا، سپاہی وہاں چلے جاتے اور گپ بازی سے دل بہلا آتے۔ سرحد کے رکھوالوں کا یہ انداز ملک کے لیے خطرناک تھا، مگر وہ سپاہی تھے اور اکتائے ہوئے۔ انسانی فطرت کا تقاضا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے تسکین حاصل کرتے۔ وہاں آتے جاتے مسافر تھے، رات بھر کے لیے پڑاؤ کرنے والے قافلے تھے یا کہیں کوئی آباد گاؤں، وہ ہر کسی کے ساتھ گھل مل گئے۔ مصر کے سرحدی لوگوں پر ان کا جو ڈر تھا وہ دور ہو گیا۔ ان کے کمانڈر بھی سپاہیوں جیسے انسان تھے، وہ بھی وقت گزرنے کے اور تفریح کے ذرائع ڈھونڈنے لگے۔ جب سلطان ایوبی دمشق کے لیے روانہ ہونے لگے تو اتنی عجلت میں تھے کہ سرحدوں کے متعلق تمام تر ہدایات دینے کے باوجود ان کے ذہن میں یہ نہ آیا کہ پرانے دستوں کی بدلی کے احکام بھی دے دیے جاتے۔ انہیں غالباً اطمینان ہوگا کہ ان کا کمانڈر القند تمام تر ضروریات پوری کرتا رہے گا۔ سلطان ایوبی کے جانے کے بعد العادل نے فوجوں کی کمان لی تو اس نے القند سے پوچھا کہ سرحد پر جو دستے ہیں وہ کب سے اس ڈیوٹی پر ہیں؟ القند نے جواب دیا کہ وہ بہت عرصے سے وہی ہیں۔ کیا سرحد پر مزید دستے بھیجنے کی ضرورت ہے؟ العادل نے پوچھا۔ اور کیا پرانے دستوں کو قاہرہ بلا کر نئے دستے بھیجنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، القند نے جواب دیا۔ یہی وہ دستے ہیں جنہوں نے ملک سے اناج، مویشی اور ہتھیار وغیرہ کے چوری چھپے باہر جانے کو روکا تھا۔ اب وہ سرحد اور ارد گرد کے علاقوں کے عادی ہو گئے ہیں۔ وہ اب دور سے مشتبہ انسان کی بو سونگھ کر اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ان کی جگہ اگر نئے دستے بھیجے گئے تو پرانے دستوں جیسا تجربہ حاصل کرتے انہیں 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ جائے گا۔ ہمیں ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ جب سلطان ایوبی دمشق کے لیے روانہ ہونے لگے تو اتنی عجلت میں تھے کہ سرحدوں کے متعلق تمام تر ہدایات دینے کے باوجود ان کے ذہن میں یہ نہ آیا کہ پرانے دستوں کی بدلی کے احکام بھی دے دیے جاتے۔ انہیں غالباً اطمینان ہوگا کہ ان کا کمانڈر القند تمام تر ضروریات پوری کرتا رہے گا۔ سلطان ایوبی کے جانے کے بعد العادل نے فوجوں کی کمان لی تو اس نے القند سے پوچھا کہ سرحد پر جو دستے ہیں وہ کب سے اس ڈیوٹی پر ہیں؟ القند نے جواب دیا کہ وہ بہت عرصے سے وہی ہیں۔ کیا سرحد پر مزید دستے بھیجنے کی ضرورت ہے؟ العادل نے پوچھا۔ اور کیا پرانے دستوں کو قاہرہ بلا کر نئے دستے بھیجنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، القند نے جواب دیا۔ یہی وہ دستے ہیں جنہوں نے ملک سے اناج، مویشی اور ہتھیار وغیرہ کے چوری چھپے باہر جانے کو روکا تھا۔ اب وہ سرحد اور ارد گرد کے علاقوں کے عادی ہو گئے ہیں۔ وہ اب دور سے مشتبہ انسان کی بو سونگھ کر اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ان کی جگہ اگر نئے دستے بھیجے گئے تو پرانے دستوں جیسا تجربہ حاصل کرتے انہیں 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ جائے گا۔ ہمیں ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ العادل اس جواب سے مطمئن ہو گیا تھا۔ اسے بتانے والا کوئی نہ تھا کہ یہی القند رات کو اپنے گھر میں بیٹھا کہہ رہا تھا، یہ سرحدی دستے بیکار ہو چکے ہیں۔ میری یہ کوشش کامیاب ہے کہ میں نے ان کی بدلی نہیں ہونے دی۔ انہوں نے سرحد کے لوگوں کے ساتھ گہرے دوستانہ تعلقات پیدا کر لیے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے پیٹ تو بھرے رہتے ہیں، کھانے پینے کی انہیں کوئی شکایت نہیں۔ میں ان کے لیے ضرورت سے زیادہ خوراک بھیجتا ہوں، لیکن ان کی حالت بھوکے بھیڑیوں سی ہو گئی ہے۔ کوئی قافلہ گزرتا ہے تو وہ قافلے والوں کی عورتوں کو منہ کھول کر دیکھتے ہیں۔ اب ہم اپنا کام کر سکتے ہیں۔ وہ جس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا وہ کوئی سوڈانی تھا جو اس کے ہاں مہمان کے روپ میں آیا ہوا تھا۔ وہ سوڈان سے اس کے لیے تحفے لایا تھا اور ان تحفوں کے ساتھ ایک پیغام بھی تھا۔ اس نے القند کو بتایا کہ سوڈانی تیار ہیں مگر نفری اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یہ آدمی پیغام لے کر آیا تھا کہ اس نفری کو کسی طرح مصر میں داخل کر کے چھپا لیا جائے۔ اس کے لیے پہلی مشکل یہ تھی کہ انہیں سرحد پار کس طرح کرائی جائے۔ اسی کے جواب میں القند نے اسے کہا تھا کہ مصر کے سرحدی دستے بیکار ہو چکے ہیں۔ القند ان چند 1 سالاروں میں سے تھا جن پر سلطان ایوبی کو بھروسہ تھا۔ القند نے کبھی شک بھی نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ مصر کی امارت کا وفادار نہیں۔ علی بن سفیان تک کو اس نے دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ اس کا یہ کارنامہ کہ اس نے 2-2.5 سال پہلے اسمگلنگ روک دی تھی اور سرحدیں سربمہر کر دی تھی، اسے بہت فائدہ دے رہا تھا۔ کوئی بھی نہ جان سکا کہ وہ سرحدوں کا بھیدی بن چکا ہے۔ اب سلطان ایوبی مصر سے چلے گئے تو القند نے العادل کو یقین دلایا کہ وہ سوڈان کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ سوڈان کا کوئی پرندہ بھی مصر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی یقین وہ علی بن سفیان کو بھی دلاتا رہا اور سوڈان میں حبشیوں کی ایک فوج مصر پر اس انداز سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ جتنی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مصر میں داخل ہوں گے، چوری چھپے قاہرہ کے قریب جائیں گے اور ایک رات حملہ کر کے رات ہی رات مصر کی عمارت کو قبضے میں لے لیں گے۔ دریائے نیل سوڈان سے گزرتا مصر میں داخل ہوتا ہے۔
آگے مصر کے علاقے میں ایک وسیع جھیل کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس کے آگے ایسے علاقے میں داخل ہوتا ہے جو پہاڑی ہے۔ اس سے آگے آبشار کی طرح گرتا ہے۔ اس سے آگے اسوان ہے۔ سلطان ایوبی کے دور میں اسوان کے گرد و نواح کی جغرافیائی کیفیت کچھ اور تھی۔ دور دور تک چٹانیں اور پہاڑیاں تھیں۔ ان پر فرعونوں کی خصوصی نظر کرم رہی تھی۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر بت بنائے تھے۔ ان میں سب سے بڑے بت ابو سمبل کے تھے۔ بعض چٹانوں کی چوٹیاں تراش کر کسی معبد کے گنبد کی شکل کی یا کسی فرعون کا چہرہ بنا دی گئی تھی۔ پہاڑیوں کے دامن میں غاریں بنائی گئی تھیں جو اندر سے وسیع و عریض تھیں۔ کچھ ایسی تھیں جن کے اندر کمرے، سرنگوں جیسے راستے اور بھول بھلائیاں سی بنا دی گئی تھیں۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ فرعونوں نے یہ پر اسرار سی دنیا کیوں آباد کی تھی۔ یہ بت تراشے اور غاریں کھود کر اندر کمرے وغیرہ بناتے 3 نسلیں ختم ہو گئی ہوں گی۔ فرعون اس دور کے خدا تھے۔ رعایا کا کام صرف یہ تھا کہ ان کے آگے سجدے کرے اور ان کا ہر حکم بجا لائے۔ یہ پہاڑ اسی مظلوم اور فاقہ کش رعایا سے کٹوائے گئے تھے۔ آج وہاں کوئی بت نہیں، کوئی غار نہیں، کوئی پہاڑ نہیں۔ وہاں اسوان ڈیم کی میل ہا میل وسیع جھیل ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر سے پہلے ابو سمبل کے اتنے بڑے بڑے بت جو بجائے خود پہاڑ تھے، مشینری سے وہاں سے اٹھائے گئے اور فرعونوں کے دور کی یادگاروں کے طور پر کہیں محفوظ کر لیے گئے۔ ڈائنامائٹ سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے زمین بوس کر دیا گیا تھا۔ اگر فرعون انسان کے ہاتھوں پہاڑوں کو یوں اڑتا اور زمین سے ملتا دیکھتے تو خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے۔ سلطان ایوبی کے دور میں اس علاقے کے خد و خال کچھ اور تھے۔ ان پہاڑوں کی وادیوں اور غاروں میں ساری دنیا کی فوج کو چھپایا جا سکتا تھا۔ سلطان ایوبی نے ذاتی طور پر سرحد کے اس علاقے پر زیادہ توجہ دی تھی جس سے دریائے نیل مصر میں داخل ہوتا تھا۔ سوڈانی کشتیوں کے ذریعے مصر میں داخل ہو سکتے تھے۔ اس دریائی راستے پر نظر رکھنے کے لیے ایک چوکی قائم کی گئی تھی جو دریا سے دور تھی۔ چوکی سے دریا نظر نہیں آتا تھا اور دریا سے چوکی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ فاصلہ دانستہ رکھا گیا تھا تاکہ دریا سے چوری چھپے کے گزرنے والے اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ انہیں دیکھنے اور پکڑنے والا کوئی نہیں۔ دریا پر گشتی پہرے کے ذریعے نظر رکھی جاتی تھی۔ 2 گھوڑا سوار ہر وقت گشت پر رہتے تھے اور ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی تھی۔ مصر سے سلطان ایوبی کی غیر حاضری کے دنوں کا واقعہ ہے کہ دن کے وقت دریا کی دیکھ بھال والی سرحدی چوکی کے 2 گھڑ سوار گشت پر نکلے اور معمول کے مطابق دور تک نکل گئے۔ ایک جگہ دریا کے کنارے سبزہ زار تھا، سایہ دار درخت تھے اور یہ جگہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ گشت والے سنتری اس جگہ آ کر آرام کیا کرتے تھے۔ ایک عرصے سے انہوں نے کسی سوڈانی کو دریا سے آتے نہیں دیکھا تھا۔ ابتدا میں انہوں نے بہت سے آدمی پکڑے تھے جن میں سے بعض تخریب کار اور جاسوس تھے۔ اس کے بعد یہ دریائی راستہ ویران ہو گیا تھا۔ اب سنتری صرف ڈیوٹی پوری کرنے آتے اور چوکی کی نظروں سے اوجھل ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ ان 2 سواروں کا بھی یہی معمول تھا۔ اس معمول سے اب وہ تنگ آ گئے تھے۔ دریا کے کنارے اتنی سرسبز جگہ بھی انہیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ ہر روز دریا کو دیکھ دیکھ کر وہ اس کے حسن سے اکتا گئے تھے۔ یہاں انہیں باہر کی دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ اگر آتی بھی تھی تو وہ صحرائی لومڑی تھی جو دریا سے پانی پیتی اور سنتریوں کو دیکھ کر بھاگ جاتی تھی، یا ماہی گیروں کی ایک آدھ کشتی نظر آ جاتی تھی۔ وہ ماہی گیروں سے پوچھتے کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ پوچھنا بھی چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد ماہی گیروں نے بھی وہاں جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس روز سنتری گشت کے علاقے میں گئے تو وہ اکتائی ہوئی سی باتیں کر رہے تھے جس کا لب لباب یہ تھا کہ ان کے ساتھی قاہرہ، سکندریہ اور دوسرے شہروں میں عیش کر رہے ہیں اور وہ اس جنگل بیابان میں پڑے ہیں۔ ان کے لب و لہجے میں احتجاج تھا اور بے اطمینانی بھی۔ وہ اس سرسبز جگہ سے کچھ دور تھے تو انہیں وہاں 4-5 اونٹ بندھے نظر آئے۔ 8-10 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ 2-4 آدمی دریا میں نہا رہے تھے۔ دونوں سوار آگے چلے گئے مگر رک گئے۔ وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتے تھے۔ انہیں جس چیز نے حیرت سے زیادہ خوف میں مبتلا کر دیا تھا وہ یہ تھی کہ دریا میں 4 آدمی نہیں بلکہ 4 جوان لڑکیاں نہا رہی تھیں۔ انہوں نے سطر باریک کپڑوں سے ڈھانپے ہوئے تھے۔ وہ دریا میں اس جگہ ڈبکیاں لگا رہی تھیں جہاں پانی ان کی کمر تک تھا۔ ان کے جسموں کے رنگ مصریوں کی نسبت زیادہ ستھرے اور جاذب تھے۔ وہ قہقہے لگا رہی تھیں۔ گھڑ سوار یہ سمجھ کر ڈر گئے کہ یہ جل پریاں ہیں یا آسمان سے اتری ہوئی پریاں یا فرعون کی شہزادیوں کی بدرو ہیں۔ وہ دونوں رکے رہے اور انہیں دیکھتے رہے۔ انہوں نے وہیں سے واپسی کا ارادہ کر لیا لیکن جو آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کی طرف دیکھا۔ 2 آدمی اٹھ کر ان کی طرف آئے۔ لڑکیوں نے بھی انہیں دیکھ لیا۔ وہ چاروں دریا سے نکل کر کنارے کی خشک اوٹ میں چلی گئیں۔ گھڑ سواروں کا خوف ذرا کم ہوا۔ وہ آخر فوجی تھے۔
قریب جا کر انہوں نے ان دو آدمیوں سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں۔ دونوں آدمیوں نے جھک کر سلام کیا۔ وہ صحرائی لباس میں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قاہرہ کے تاجر ہیں، بہت سے سرحدی دیہات میں مال فروخت کر کے واپس جا رہے ہیں۔ قاہرہ جانے کا یہ راستہ تو نہیں، ایک سوار نے کہا۔ لڑکیوں کا شوق ہے کہ دریا کے کنارے کنارے جائیں گے، ایک نے جواب دیا۔ ہم اپنے کام سے فارغ ہو گئے ہیں، واپسی کی کوئی جلدی نہیں، 2-3 راتیں یہیں قیام کریں گے۔ اگر آپ کو شک ہو تو چل کر ہمارا سامان دیکھ لیں، ہمارے پاس بہت ساری رقم ہے، وہ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہم واقعی مصر کے تاجر ہیں۔ دونوں گھڑ سوار ان کے ساتھ چل پڑے اور قیام کی جگہ پہنچے تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب نے جھک کر سلام کیا، پھر دونوں کے ساتھ مصافحہ کیا۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ وہ ان کا سامان کھول کر دیکھیں گے۔ گھڑ سوار سنتری گھوڑوں سے اتر چکے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ سامان نہیں دیکھیں گے۔ ایک آدمی نے سلطان ایوبی کی فوج کی تعریفیں شروع کر دی، پھر انہوں نے ان دونوں کی جوانی، دلیری اور فرض کی تعریفیں کی۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہ کی جس سے ان دونوں کو کوئی شک ہوتا۔ اس دوران چاروں لڑکیاں کپڑے پہن کر اور بال جھاڑ کر آ گئی تھیں، لیکن وہ شرمائی سی پرے ہٹ کر کھڑی رہیں۔ اس ویرانے میں ان سپاہیوں نے 2-2.5 سال بعد باہر کے چند آدمیوں کی محفل دیکھی اور انہیں عورت ذات نظر آئی۔ ان لڑکیوں میں انہوں نے عورت کا ہر ایک روپ دیکھا، ماں، بہن، بیوی، اور وہ عورت بھی جو ماں ہوتی ہے، نہ بہن نہ بیوی۔ دونوں کی نظریں ان لڑکیوں نے گرفتار کر لی۔ لڑکیاں انہیں دیکھ کر شرماتی اور منہ چھپا کر مسکراتی تھیں۔ ان کے شرم و حجاب سے پتہ چلتا تھا کہ یہ سب اچھے خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ دونوں سرحدی سپاہی ان آدمیوں کی باتوں اور خصوصاً لڑکیوں میں ایسے محو ہوئے کہ اپنی ڈیوٹی بھول گئے۔ سرحدی علاقے میں اتنی مدت سے پڑے رہنے اور فارغ ہونے کے جو برے اثرات تھے، وہ بڑی خطرناک نفسیاتی تشنگی بن کر ان پر غالب آ گئے۔ ایک آدمی دریا کے کنارے برچھی لیے کھڑا مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ پانی پر دانے سے پھینکتا، مچھلیاں اوپر آ جاتی تھیں، وہ اوپر سے برچھی مارتا تو ایک مچھلی برچھی کی انی میں پروئی ہوئی باہر آ جاتی۔ وہ بہت سی مچھلیاں پکڑ چکا تھا۔ کسی نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ مچھلیاں بھونے۔ چاروں لڑکیاں دوڑی، انہوں نے آگ جلائی اور مچھلیوں کو کاٹ کر آگ پر رکھ دیا۔ گھڑ سوار سرحدی سپاہی اپنے کھانے سے بھی اکتائے ہوئے تھے۔ ان کا کھانا اچھا ہوتا تھا، مگر ہر روز ایک ہی قسم کا کھانا کھا کر وہ اس کھانے سے بھی اکتائے ہوئے تھے۔ دریائے نیل کے کنارے ان کے سامنے بھنی ہوئی مچھلی اور خشک پکا ہوا گوشت رکھا گیا تو دیکھ کر ہی ان پر نشہ طاری ہو گیا۔ سب مل کر کھانے لگے تو کھانا اور زیادہ لذیذ ہو گیا۔ کھانے کے دوران دونوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ان کے ایک گھوڑے کی گردن اور زین پر ہاتھ پھیرتی اور گھوڑے کو اشتیاق سے دیکھتی تھی۔ لڑکیاں مردوں کے ساتھ کھانے پر نہیں بیٹھی تھی۔ گھوڑے والا سپاہی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو گھوڑے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ لڑکی نے ادھر دیکھا تو مسکرا کے اس نے منہ پھیر لیا، کیونکہ اس گھوڑے کا سوار اسے دیکھ رہا تھا۔ ان سپاہیوں نے اتنی خوبصورت لڑکیاں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک بوڑھے نے سپاہیوں سے کہا، ان لڑکیوں نے کبھی گھوڑے کی سواری نہیں کی، اور یہ جو لڑکی گھوڑے کے قریب کھڑی ہے گھڑ سواری کی شوقین ہے، لیکن اسے گھوڑے پر بیٹھنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ ہم ان چاروں کا شوق پورا کر دیں گے، ایک سپاہی نے کہا۔ کھانے کے بعد وہ سپاہی اٹھا اور اپنے گھوڑے کے پاس گیا۔ لڑکی جھینپ کر پرے ہو گئی۔ سپاہی نے اسے کہا، آؤ میں تمہیں سواری کراتا ہوں، باری باری چاروں کو گھوڑوں پر بٹھاؤں گا۔ کسی نے لڑکی سے کہا، ان سے شرماؤ نہیں، یہ تو تمہاری عزت اور ملک کے رکھوالے ہیں، یہ نہ ہوں تو صلیبی اور سوڈانی معلوم نہیں تمہارا کیا حشر کریں۔ لڑکی جھجکتی شرماتی گھوڑے کے قریب گئی۔ سپاہی نے اس کا پاؤں اٹھا کر رکاب میں ڈالا اور اسے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دیا۔ سپاہی کو کسی نے آواز دی اور کچھ کہا۔ سپاہی اس طرف متوجہ ہوا، اچانک گھوڑا دوڑ پڑا۔ لڑکی کی چیخیں سنائی دیں۔ سپاہی نے گھوم کر دیکھا تو گھوڑا سر پر دوڑا جا رہا تھا۔ اس کے اوپر لڑکی ادھر ادھر گرتی اور سنبھلنے کی کوشش کرتی۔ سب نے شور پپا کر دیا کہ گھوڑا بے لگام ہو گیا ہے، لڑکی گر کر مر جائے گی۔ سپاہی کے قریب اس کے ساتھی کا گھوڑا کھڑا تھا۔ وہ اچھل کر اس گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ لڑکی والا گھوڑا ایک چٹان سے گھوم کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سپاہی نے اپنے گھوڑے کی رفتار انتہا تک پہنچا دی۔ اسے معلوم تھا کہ لڑکی گری اور اس کا پاؤں رکاب میں آ گیا تو اس کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی اور گھوڑا اسے گھسیٹ گھسیٹ کر ہڈیوں سے گوشت اتار دے گا۔ سپاہی نے گھوڑا چٹان سے موڑا۔ آگے کھلی وادی تھی۔ لڑکی کو گھوڑا اٹھائے دوڑا چلا جا رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر گھوڑا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سپاہی کو لڑکی کی چیخیں اور گھوڑے کے ٹاپو سنائی دے رہے تھے۔ وہ آگے گیا لیکن اسے گھوڑا نظر نہ آیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اب اسے کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔
نہ گھوڑے کے ٹاپو نہ لڑکی کی چیخیں۔ وہ سمجھا گھوڑا کسی کھڈ میں جا گرا ہے۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی، کچھ اور آگے گیا تو ایک اوٹ سے اسے لڑکی کی آواز سنائی دی، ادھر جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ سپاہی نے ادھر دیکھا تو اس پر خوف طاری ہو گیا۔ گھوڑا کھڑا تھا اور لڑکی اطمینان سے اس پر سوار تھی۔ اس کے چہرے پر ڈر یا گھبراہٹ نہیں بلکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سپاہی نے ایک بار تو ارادہ کر لیا کہ گھوڑے کو ایڑ لگائے اور بھاگ جائے۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ لڑکی شر شرار یا بدرو ہے اور اسے دھوکے سے اس ڈھکی چوپی جگہ لے آئی ہے اور اب اس کا خون پی جائے گی، لیکن وہ جیسے جکڑ لیا گیا ہو۔ لڑکی کی مسکراہٹ اور اس کے سراپا میں کوئی ایسی قوت تھی جس نے سپاہی کے گھوڑے کا رخ لڑکی کی طرف کر دیا۔ تم سپاہی ہو، مرد ہو، لڑکی نے اسے کہا۔ مجھ سے ڈر رہے ہو؟ وہ اس کے قریب گیا تو لڑکی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، گھوڑا بے لگام نہیں ہوا تھا، میں نے اسے خود ایڑ لگائی اور بھگا لیا تھا، اور چیخیں مار کر یہ ظاہر کیا تھا کہ گھوڑا بے لگام ہو گیا ہے اور میں گر پڑوں گی۔ مجھے امید تھی کہ تم میرے پیچھے آؤ گے، میں اناڑی نہیں شاہ سوار ہوں۔ تم نے یہ دھوکہ کیوں دیا ہے؟ سپاہی نے پوچھا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، لڑکی نے کہا۔ میں یہ باتیں سب کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ تم نے ان آدمیوں میں سے ایک بوڑھا دیکھا ہے، وہ میرا خاوند ہے۔ اس کی عمر دیکھو اور میری جوانی دیکھو۔ میرے ساتھ جو لڑکیاں ہیں ان میں سے ایک میری طرح ایک بوڑھے آدمی کی بیوی بنا دی گئی ہے۔ تم جانتے ہو کہ لڑکی کو جس کے ساتھ باندھ دو وہ بول نہیں سکتی۔ یہ بوڑھا مجھے خوش کرنے کے لیے اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے۔ یہ سب تاجر ہیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ دوسری دو لڑکیاں کون ہیں؟ سپاہی نے پوچھا۔ وہ دونوں شادی شدہ ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ ان کے خاوند جوان ہیں، وہ انہیں سیر سپاٹے کے لیے ساتھ لاتے ہیں۔ تم میری مدد کرو۔ اگر یہ لوگ تمہیں اغوا کر کے لائے ہوتے تو میں ان سب کو چوکی لے جاتا، سپاہی نے کہا، لیکن تم اس کی بیوی ہو۔ میں نے اسے اپنا خاوند تسلیم نہیں کیا، لڑکی نے کہا۔ تمہیں دیکھا ہے تو میرے دل میں اس بوڑھے کی نفرت اور زیادہ گہری ہو گئی ہے، اس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ تمہیں پہلی نظر دیکھ کر میرے دل سے آواز آئی کہ تمہارا خاوند خدا نے تمہیں اس خوبرو جوان کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں اتنا خوبصورت نہیں جتنا تم نے کہا ہے، سپاہی نے کہا۔ تو مجھے کیوں دھوکہ دے رہی ہو؟ تمہارے دل میں کیا ہے؟ خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، لڑکی نے مایوسی کے لہجے میں کہا۔ وہی تمہارے دل میں رہن ڈالے گا۔ اگر تم میرے دل کی آواز کو دھوکہ سمجھتے ہو تو میں اپنے خاوند کے پاس نہیں جاؤں گی، گھوڑے کو ایڑ لگاؤں گی اور سیدھی دریا میں گھوڑے سمیت کود جاؤں گی۔ خدا سے جا کر کہوں گی کہ تم میرے قاتل ہو۔ وہ ایک تشنہ سپاہی تھا، سرحد کی ڈیوٹی سے اکتایا ہوا تھا۔ وہ صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان یا العادل نہیں تھا، وہ سپاہی تھا، جوان تھا، اور یہی اس کی شخصیت تھی۔ لڑکی کے حسن و شباب اور اس کی انداز اور اس کی باتوں نے اسے موم کر دیا۔ البتہ اس احساس کا اس نے اظہار کر دیا، میں کمتر سپاہی ہوں اور تم شہزادیوں سے کم نہیں۔ تم مخمل سے نکل کر میرے ساتھ اس ریت پر اور ان چٹانوں میں زندہ نہیں رہ سکو گی۔ اگر خواہش مخمل اور دولت کی ہوتی تو اس بوڑھے خاوند سے بہتر میرے لیے کوئی خاوند نہیں ہو سکتا تھا، لڑکی نے کہا۔ اس نے اپنی دولت میرے قدموں میں ڈال رکھی ہے، لیکن میں کسی سپاہی کی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ میرا باپ بھی سپاہی ہے، دو بڑے بھائی بھی سپاہی ہیں، وہ دمشق اور شام کے محاذ پر صلاح الدین ایوبی کی فوج میں ہیں۔ مجھے اس بوڑھے کے حوالے میری ماں نے کیا ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، میری خوبصورتی میری بد نصیبی کا باعث بنی ہے۔ میں شاہ سوار ہوں، یہ میرے خاوند کو معلوم نہیں۔ ہمارے خاندان کی دولت یہی عسکری روایات ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ خواہش کی ہے کہ سلطان کی فوج میں شامل ہو جاؤں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی سپاہی کے ساتھ شادی کر لوں۔ تم ریت اور چٹانوں کی باتیں نہ کرو، میں اس ریت کی پیداوار ہوں، اور جب میرا خون اسی ریت میں جذب ہو جائے گا تو میری روح مطمئن ہو کر خدا کے حضور چلی جائے گی۔ میں تمہاری مدد کس طرح کر سکتا ہوں؟ آؤ، لڑکی نے کہا۔ آہستہ آہستہ واپس چلتے ہیں، وہ لوگ ہمارے پیچھے آ رہے ہوں گے، راستے میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں نے کیا سوچا ہے۔ وہ چل پڑے، لڑکی نے کہا۔ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، یہ جرم ہوگا۔ میرا خاوند قاضی کے پاس چلا جائے گا اور ہم دونوں سزا پائیں گے۔ پہلے اس خاوند سے آزاد ہونا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے ایسے طریقے سے قتل کیا جائے کہ یہ قتل نہ لگے۔ قتل تم نہیں کرو گے، میں کروں گی۔ ہو سکتا ہے اسے شراب میں کچھ ملا کر پلا دوں اور رات کو دریا کے کنارے لے جا کر دھکا دے دوں اور کہوں کہ وہ نشے میں دریا میں اتر گیا تھا۔ اس کے لیے 2-4 روز انتظار کرنا پڑے گا۔ میں اسے یہیں رکھوں گی۔ تمہارے پاس کوئی زہر ہے؟ سپاہی نے پوچھا۔ لڑکی نے قہقہا لگایا اور کہا، تم بدھو سپاہی ہو،
میں قاہرہ کے دور اوپر کے علاقے کی رہنے والی ہوں جس میں سے یہ دریا گزرتا ہے۔ ہماری خوراک مچھلی ہے۔ مچھلی کا پتا زہر سے بھرا ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہم یہاں بھی مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ میں مچھلی کا پتا الگ کر کے چھپا لوں گی اور اس میں سے چند قطرے بوڑھے کی شراب میں ملا دوں گی، پھر اسے سیر کے بہانے دریا کے کنارے لے جاؤں گی۔ پھر میں تمہیں کس طرح لے جاؤں گا؟ وہ مر گیا تو میں آزاد ہوں گی، لڑکی نے جواب دیا۔ میں سب سے کہہ دوں گی کہ تم میں سے کوئی بھی میرا وارث نہیں جو مجھے اپنی مرضی کی شادی سے روکے۔ میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ تم مجھے اپنے گھر بھیج دینا اور سنو، تم مجھے ملتے رہنا۔ اب چلے جاؤ گے تو پھر کب آؤ گے؟ میں صرف گشت پر ہی آ سکتا ہوں، سپاہی نے جواب دیا۔ چوکی دور ہے، گشت کے بغیر ہم گھوڑا استعمال نہیں کر سکتے۔ میری گشت اسی ساتھی کے ساتھ کل رات کے دوسرے پہر ہوگی، میں یہیں آ جاؤں گا۔ ذرا دور رہنا، لڑکی نے کہا۔ میں تمہیں راستے میں ملوں گی، کہیں چھپ کر بیٹھ جائیں گے۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سپاہی نے اس کی طرف دیکھا تو لڑکی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ سپاہی کے تمام شکوک رفع ہو گئے۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر دبایا۔ وہ جب اس جگہ پہنچے جہاں سے لڑکی کا گھوڑا چٹان کی اوٹ میں ہو گیا تھا، انہیں تمام آدمی نظر آئے۔ وہ اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ ان کی طرف دوڑ پڑے۔ دونوں گھوڑوں سے اترے۔ لڑکی کا بوڑھا خامند سپاہی کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ دوسرے آدمیوں نے بھی والہانہ انداز سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ لڑکی نے انہیں جھوٹ موٹ کی کہانی سنا دی اور کہا کہ اس سپاہی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچایا ہے، ورنہ گھوڑا اسے کسی پتھریلے کھڈ میں گرا کر مار دیتا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔